سب سے پہلے جو ایک کالر نے سوال پوچھا کہ میں بہن کہنے لگیں کہ میں نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہوں، تو کیا میں ایسے کر لوں کہ کوئی دانے وغیرہ رکھ لوں ساتھ، اور جب ایک رکعت پڑھ لوں تو وہ ایک دانہ جہاں نماز پہ جو ہے سائڈ پہ رکھ لوں، جب دوسری رکعت پڑھوں دوسرا دانہ رکھ دوں، تو ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نماز کے خشوع و خضوع کے یہ خلاف ہے۔ اگر آپ کو اس طرح یہ وہم ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے کہ میں بھول رہی ہوں تلاوتیں، تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا ہی رکھا ہے۔ اول تو اگر آپ کو بار بار یہ وہم ہوتا ہو تو وہم کا تو کی طرف دھیان ویسے ہی نہیں دینا چاہیے، بس نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہم نہیں ہے، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ حقیقت میں اس طرح جو ہے وہ شک یا شبہ ہوا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا ظن غالب ہے یا نہیں۔ ظن غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ زیادہ گمان کس طرف ہے۔ زیادہ گمان کہلاتا ہے ظن غالب، یعنی آپ کو 30% یہ لگ رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، اور آپ کو 70% یہ لگ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اعتبار کس کا ہوگا؟ 70% والے کا اعتبار ہوگا، اس کے مطابق آپ نماز مکمل کر لیں، یعنی ظن غالب کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر ظن غالب نہ ہو، دونوں برابر ہوں، شک ہو، 50-50 ہو، یہ بالکل 50-50 ہو رہا ہے کہ جناب 50% یہ ہے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جانب اقل کو اختیار کریں، یعنی کم والی جہت کو اختیار کریں، اس میں احتیاط ہے۔ تو جب یہ شریعت نے آپ کو بتانی 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے، تو 2 جو ہے یعنی دونوں 50-50 خیالات ہیں، دونوں آپ کے، کوئی گمان نہیں ہے، گمان غالب، ظن غالب نہیں ہے، تو اب کیا آپ نے شمار کرنا ہے؟ آپ نے اسے 2 رکعتیں سمجھنی ہیں اور اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو جب شریعت مطالعہ نے پورا ایک طریقہ بتا رکھا ہے، ایک لائن آف ایکشن دے رکھی ہے، اللہ عمل دے رکھا ہے، تو وہ ہم اسی کو اختیار کریں۔ اپنی طرف سے اس طرح جو ہے وہ دانے نکالنا، نئے نئے طریقے نکالنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کرنے بھی نہیں چاہیے، نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ بس اگر آپ کو وہم ہوتا ہے تو اسے تو جھٹک دیں، اور اگر وہم نہیں ہے، واقعی آپ کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے، تو دیکھ لیں ظن غالب ہے تو ظن غالب پر عمل کریں، اور کوئی ظن غالب نہیں ہے، 50-50 ہوتا ہے، تو بس جانب عقل کو آپ اختیار کریں، اور اس طرح اپنی نماز مکمل کر لیں۔ پھر جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ ایک کالر نے پوچھا، یہ 2 الگ الگ کالز آئیں کہ جناب موبائل کے اندر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بے وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں موبائل کے اندر بھی قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر آپ بے وضو بھی موبائل پہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں موبائل پکڑ کر، تو یہ جائز ہے، اس میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو پڑھنا بھی بالکل درست ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل پہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو موبائل کے اندر یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو نقوش بن رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ سافٹ ویئر ہے، یہ مصحف شریف نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، باقاعدہ مصحف قرآنی نہیں ہے۔ دوسرے وہ نقوش بھی جو بنتے ہیں وہ بھی ریم پر بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف موبائل کے جو اسکرین ہے، جو شیشہ ہے، اس پہ باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بن وہ ریم پر رہے ہیں، تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس میں براہ راست ٹچ نہیں کر رہے۔ تو یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا غلاف منفصل کا، کہ قرآن ایسے غلاف میں ہو جو قرآن سے جدا ہے، تو اس غلاف کو چھونا جائز ہے۔ جیسے کوئی قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر آپ جو ہے وہ شیشے کی اسکرین لگا دیں، تو اس شیشے کی اسکرین کو ٹچ کرنا، وہ شیشے کو ٹچ کرنا ہے، نہ کہ قرآن کو ٹچ کرنا۔ تو ایسی جب ہم موبائل میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ موبائل کی اسکرین ہے اسے ٹچ کر رہے ہیں، نہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسی جیسے باکس ہے، باکس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہو تو باکس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں بے وضو حالت میں، وہ کیونکہ وہ قرآن کو ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، باکس کو ٹچ کرنا کہلائے گا۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہ موبائل کو ٹچ کرنا کہلائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، بلا حائل ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، تو اس لیے اس میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ اس میں بھی افضل اولا یہی ہے کہ بندہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، اور بعض علماء اس کے لیے ضروری بھی قرار دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس حالت میں بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اکثریت کا موقف یہ ہے، اور ہمارے نزدیک بھی مفتہ بھی یہ ہے، مختار یہ فتویٰ ہم اس پر دیتے ہیں کہ موبائل پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست ٹچ کرنا نہیں کہلاتا۔ پھر ایک بہن نے پوچھا سوال کہ میں والدین اور بچے میرے فوت ہو گئے، والدین بھی فوت ہو گئے ہیں، بچے بھی فوت ہو گئے ہیں، اور میں ان کے لیے رات میں نماز پڑھتی ہوں یا درود شریف پڑھتی ہوں، تو اس کا ثواب میں انہیں پیش کر سکتی ہوں، ان کے لیے پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں کوئی بھی عبادت اس کا ثواب کسی کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کسی بھی عبادت کا ثواب آپ ایصال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں ان کے لیے پڑھتی ہوں، تو ان کے لیے نہ پڑھیں، یعنی یہ نیت نہ ہو کہ
کہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں، بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کریں، اس کے بعد آپ اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ ثواب آپ کو بھی ملنا ہے، ان کو بھی ملنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو ایصال کرنے کی نیت سے پڑھے تو بھی نماز تو بہرحال ہو ہی جانی ہے اور آپ کو ثواب بھی ملنا ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، خلوص ہو، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، شریعت نے حق دیا ہے دعا کا، دعا میں آپ انہیں اس کا ثواب ایصال کریں، ساری دنیا کو ایصال کر دیں، سارے مسلمانوں کو ایصال کریں، اچھی بات ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پاکستان میں نکاح ہوا ہے، آن لائن نکاح ہوا ہے، تو اس طرح آن لائن نکاح ہو جاتا ہے یا وکیل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ویسے تو نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، اتحاد مجلس ضروری ہے۔ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول کرایا جائے، ورنہ مجلس جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ موقف جو ہے وہ اکثر علماء کا ہے، لیکن بعض بڑے علماء کی رائے یہ ہے کہ اتحاد مجلس سے جو مقصود ہے کہ دھوکہ نہ ہو، تو آن لائن میں اس طرح کا دھوکہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہونا، آن لائن نکاح ہونا، بعض علماء کی رائے یہ ہے۔ تو کوئی اگر ان علماء کی رائے پر بھی عمل کرتا ہے تو اس پر کوئی ہم سخت حکم نہیں لگاتے، لیکن بہرحال اکثریت کا موقف یہ ہے کہ آن لائن نکاح اس طرح نہیں ہوتا، قبول کرنے، ایجاب و قبول کے لیے اس طرح وکیل کے ذریعے کو اختیار کیا جائے، وکیل کے ذریعے کرا جائے، مجلس کا ایک ہونا شرط ہے۔ تو اکثریت کا جو موقف ہے اس کو رائے کو احترام دیتے ہوئے ان کے موقف پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے، احتیاط کا پہلو اسی میں۔ لیکن کوئی اگر ان اجلہ علماء کی رائے پر عمل کر لیتا ہے جو آن لائن نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس پر بھی کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا یا طعن و تشنیع اس پہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ظہر کی سنتیں ظہر کی اذان کے دوران پڑھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، بہتر یہ ہے، اذان کا احترام کریں۔ لیکن اگر اذان کے دوران بھی آپ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں ہم جو ہے وہ ٹوپیاں رکھواتے ہیں، کیا ٹوپیاں رکھوانے کا بھی کوئی ثواب ہے؟ دیکھیں مسجد میں جس طرح کی ٹوپیاں لوگ رکھواتے ہیں، اس طرح کی ٹوپیاں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی یہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، کیونکہ ٹوپیاں اتنی گندی ٹوپیاں رکھوائی جاتی ہیں، اتنی میلی، ویسی اللہ کی بارگاہ کے تقدس کے منافی نظر آتی ہیں۔ معززین کے سامنے جب جائیں تو اچھی حیت میں جائیں، اچھی ٹوپی میں جائیں یا اچھے امامے میں جائیں۔ اس طرح کی میلی کچیلی ٹوپیاں یا ایسی کہ جو آپ معززین کے سامنے اس حلیے میں نہ جا سکتے ہوں، اس حیت میں نہ جا سکتے ہوں، تو اللہ کے سامنے بھی اس حیت میں آپ نہ جائیں۔ تو اس طرح ٹوپیاں رکھوانے کی بجائے ہاں کوئی اچھی آپ نے ٹوپی رکھوانی ہے، جو ٹوپی معززین کے سامنے پہن کے جایا جا سکتا تو پھر آپ رکھوائیں، سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ویسے اس طرح کی ٹوپیاں جیسی رائج ہیں جو رکھی جاتی ہیں مسجدوں میں، اس طرح کی ٹوپیوں کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ہاں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔